نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے بارے میں پوری کوشش کی ہم ضرور ہی انہیں اپنے راستہ دکھا دیں گے۔ وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ پھر اس کے بعد ایسے نالائق جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے تو وہ عنقریب گمراہی کو ملیں گے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاج سر دارا۔ حضرات گرامی، ہمارے اسلاف وہ تھے جو طریق عالم میں اسلامی انقلاب کا پرچم بلند کرتے ہوئے دلیل کاروں بن کر اندھیری راتوں میں نور کی قندیلیں روشن کرتے چلے گئے، جو اپنے خون جگر سے باغوں میں پھول، پھولوں میں رنگ اور رنگ میں حسن کا نکھار پیدا کر کے قلب بے قرار کی تسکین کا معجب بنتے رہے، جنہوں نے زندگی کی اجڑی ہوئی مانگ میں کہکشاں کا حسن اور ستاروں کے موتی پرو دیے، جنہوں نے اسلام کے خلاف ہر اٹھنے والی آواز کی زور بازو اور زور قلم سے دیچیاں اڑا دیں، جنہوں نے جبار سلاطین کے آگے کلمہ حق اس نشان سے بلند کیا کہ ایوان شاہی لرز کر رہ گئے اور درباریوں نے زلزلوں کے جھٹکے محسوس کیے، جنہوں نے فرعونوں، حامانوں، نمرودوں اور شدادوں کی خدائی کا صاف انکار کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان کا سر ایک رب کے علاوہ کسی کے در پہ خم نہیں ہو سکتا۔ ان کی نگاہیں جدھر اٹھیں کائنات مسخر ہو جاتی ہے، جن کے جنود قاہرہ جدھر گئے فتح و نصرت ان کا استقبال کرنے کے لیے خود آگے بڑھی، سمندروں کی گہرائیاں ان کے سامنے چٹیل میدان بن گئی، صحراؤں کی وسعتیں سینے خانہ بن گئی۔ جب وہ حکمران بن کر اہل عالم کے سروں پر سایہ فگن ہوئے تو رحمت خداوندی کے بادل ثابت ہوئے اور آب حیات کے قطرے لوگوں پر برسے۔ ان کی آمد کا گلگلہ سن کر ظلم و ستم، وحشت و بربریت کی فضائیں گلشن ہستی سے دم دبا کر بھاگ گئیں۔ ایک طرف وہ سلطنت اسلامیہ کو وسیع تر وسیع کرتے چلے گئے، دوسری طرف قرآنی تعلیمات اور عدل و انصاف کا ایسا تک بچھایا جس میں عدالت محمدی اپنی بہاریں دکھا رہی تھی، جن میں محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے دکھائی دے رہے تھے، جن میں خلیفہ وقت اون کی مہار تھامے غلام کو پر بٹھائے چلا جا رہا تھا، جن میں خلیفہ اعظم اپنے مجرم بیٹے کی پیٹھ پر کوڑوں سے عدل و انصاف کی لازوال تاریخ کو ثبت کر رہا تھا، جس میں حسب و نسب کی برتری ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، کے نیچے دم توڑ رہی تھی۔ الغرض انہوں نے اپنے کارناموں سے ایسا معاشرہ تشکیل دیا جن میں فرشتوں کی معصومیت، سمندر کا جلال، عقاب کی نظر، شاہین کی پرواز، چیتے کا جگر اور محمد عربی کے اخلاق کریمانہ جلوہ افروز تھے۔ اگر طریق کے اوراق کو پلٹا جائے تو ان کے کارنامے ستاروں کی طرح چمکتے دکھائی دیتے ہیں۔ کہیں امام مالک اپنے بازوؤں کا نذرانہ پیش کر کے جبری طلاق کے قانون کا خاتمہ کرتے نظر آتے ہیں، کہیں امام احمد بن جنبل 14 برس کوڑے کھا کر بھی کلام اللہ کا پرچار کرتے نظر آتے ہیں، کئی تتاریوں کی تلواروں کے سامنے جب مسلمان پٹ رہے تھے ابن تیمیہ اپنی یلکار سے اس طوفان کا منہ موڑتے نظر آتے ہیں، کہیں شاہ اسماعیل شہید کے کارناموں سے بالاکوٹ کے پہاڑوں سے کلمہ حق کی صدا گونجتی ہوئی سنائی دیتی ہے۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیر و جہاں دادا و جہاں باز و جہاں آرا۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر آواز میں رکھ لوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ مگر افسوس ہم نے اسلاف کی میراث کو بدتمیزی کی کینچیوں سے کاٹ کر تار تر کر دیا، آزادی کا خلط زریں پہن کر نفس کے غلام بن گئے، غیر ملکی نظریات کے گرویدہ ہو گئے، غیر اسلامی نظام حیات کا توق لعنت ہنسی خوشی گلے میں پہن لیا، کاہلی سستی اور بزدلی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، کھیل کود اور عیش و عشرت کو اپنا نصب العین بنا لیا، کیبل ڈش کے آستانوں سے عقیدت کے سجدے کرنے لگے، جبکہ وجہ سے آسمان کی بلندیوں سے گر کر تحت ثریا میں جا پڑے۔ پھر مجھے درد دل سے کہنا پڑا، کبھی ہمارے اسلام نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کیا، مگر آج ہم
ابدی خزاران اور دائمی خزالان کی عمیق وادیوں میں اوندے منہ گرے نظر آتے ہیں۔ وہ گلشن اسلامیہ کے مہکتے پھول تھے مگر آج ہم پاؤں تلے مسلے جا رہے ہیں۔ وہ ہیرے اور جواہرات تھے مگر ہم کیچڑ ہیں، ہم کفار کے ہاتھوں ذبح ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ کبھی انہوں نے حجاز کی زمین سے نکل کر دنیا کے کونے کونے میں اذان کی صدا کو بلند کیا مگر آج کی بڑے اول اذان کی صدا کو ترس رہا ہے۔ کبھی انہوں نے قرطبہ جیسی عظیم مساجد کو تعمیر کیا مگر آج بابری مسجد کو شہید کیا گیا۔ کبھی ان کی یلغار سے کیسو کسریٰ کے پتے پانی ہو جاتے تھے مگر آج ہم امریکہ کے غلام نظر آ رہے ہیں۔ کبھی وہ اندلس جیسے عظیم شہر کے فاتح تھے مگر آج ہم عراق و افغانستان میں مفتوح نظر آ رہے ہیں۔ میں آج یہی کہوں گی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار و کردار، تو ثابت و سیارہ۔ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اور اینڈ اسکرین پر دی گئی آپ اور بھی تقریریں سن سکتے ہیں۔